سورہ نور کے اندر آیت نمبر 35 پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال گویا ایک تاگ ہے اور اس تاگ میں ایک قندیل ہے، اور اس قندیل میں ایک چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ، وہ قندیل بھی اور وہ چراغ بھی، یہ بڑی خاص بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس کے من مترجم کی جگہ سے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے معنی خاص کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ گویا ایک تاگ ہے، اس میں قندیل ہے اور اس قندیل کے اندر ایک چراغ رکھا ہے۔ وہ چراغ و قندیل موتی کی طرح چمکتی ہوئی صاف شفاف ہے، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل ڈالا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، اور وہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، اس کی سمت جو ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، اور آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے وہ جلنے کو تیار ہے۔ ہر سمت نور اعلیٰ نور کا فیض جاری ہے، ہر سمت روشنی پہ روشنی ہے، بڑی روشنی پہ روشنی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے، یہ تو مدنوان مترجم کی جہت سے تھا، اب اسے ان اولیاء و صالحین کی جہت سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب یہ آسمانوں اور زمین سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی شے ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو۔ ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ آپ جس بھی شے کی طرف توجہ کریں گے اس شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ جیسے یہ آپ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کا یہ حصہ ظاہر ہے اور یہ اندر کا حصہ باطن ہے۔ آپ کے وجود کا پچھلا جو کمر کا حصہ ہے یہ ظاہر ہے اور یہ اگلا سینے کا جو حصہ یہ باطن ہے۔ جب آپ کا جو دل آپ کے سینے کے اندر دھڑکتا ہے وہ باطن ہے، اور یہ سینہ جو نظر آ رہا ہے، جب توجہ کا مرکز وجود ظاہر ہوگا تو کمر ظاہر ہے اور سینہ باطن ہے۔ جب سینہ توجہ کا مرکز ہوگا تو پھر اس کے اندر سینہ ظاہر بن جائے گا اور قلب باطن بن جائے گا۔ جب یہ آپ کا بائی پاس کرتے ہیں ڈاکٹر، سینہ چاک کر دیتے ہیں، فرمایا جب سینہ چاک ہو جائے گا تو پھر تجھے جو دل دھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پہلے باطن تھا، اب وہ ظاہر ہے، اس کے اندر جو کیفیات ہیں وہ باطن ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر دل ہی دل میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، یعنی دل کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو پلٹتے اس آیہ کریمہ کی طرف، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ جب اللہ کے کلام کی طرف دیکھا جائے تو پھر اس کا بھی ایک ظاہر معنی ہے اور ایک، بولیے، اس قاعدے کے مطابق پھر اللہ کے کلام کا بھی ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی معنی بھی ہے۔ تو جب مترجم کی جہت سے ظاہر کو دیکھ لیا، آپ باطن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان اولیاء و صالحین کی تصوف کے باب کے اندر اس چشمے کے ساتھ اگر دیکھا جائے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو آسمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سما سے بارش بھیجی۔ کہاں سے بھیجی؟ سما سے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ سما یعنی آسمان، بارش آسمان سے تو نہیں آتی، بارش تو بادل سے آتی ہے، ایسا ہی؟ تو پتہ یہ چلا اللہ نے سما سے بارش بھیجی، تو سما کا معنی خاص بنا بلندی۔ کیا بنا؟ بلندی۔ اور زمین کا معنی بنا پستی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر پلٹیں اس آیہ کریمہ کی طرف، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی
ہر بلندی پر چمکنے والا بھی نور میرا ہی ہے اور ہر پستی کے افق پر چمکنے والا بھی میرا ہی نور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد